یہ مہینہ قربانیوں والا مہینہ ہے۔ 18 ذی الحج کو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یوم شہادت ہے۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت محرم الحرام یکم محرم الحرام کو ہے، اور 10 محرم الحرام کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یوم شہادت ہے۔ تو گویا کہ یہ مہینہ قربانیوں والا مہینہ ہے۔ تو آج حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر گفتگو کروں گا، لیکن شہادت پر گفتگو کرنے سے قبل حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مختصر تعارف، اس کے حالات زندگی آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق قریش کے خاندان بنو امیہ سے ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عام الفیل کے 6 سال بعد پیدا ہوئے۔ عام الفیل یعنی فیل والا جو واقعہ ہوا اس سے 6 سال بعد آپ پیدا ہوئے۔ تو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ چوتھے پشت میں جا کر آپ کا نسب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب سے جا ملتا ہے۔ تو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شجر نسب کچھ یوں ہے: عثمان بن عفان بن ابو العاص بن امیہ بن عبد شمس بن عبد مناف۔ عبد مناف کے 2 بیٹے ہیں، ایک عبد شمس ہے اور ایک ہاشم ہے۔ ہاشم کی نسل سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور عبد شمس کی نسل سے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا تو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ 34 سال کے بھرپور جوان تھے۔ آپ کے والد کرامی عفان کی وفات ہو چکی تھی، اور ترکے میں آپ کو خاصی دولت ملی۔ تو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے اس دولت کو اپنے آباء و اجداد کے پیشے تجارت میں لگا کر ایک خوشحال زندگی بسر کر رہے تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کا اعلان کیا، اسلام کی دعوت دی، جب یہ دعوت کی آواز حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے کانوں پر پڑی تو آپ نے اپنے آرام، اپنے راحت، اپنے سکون سب کچھ چھوڑ کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے اسلام قبول کیا۔ اس کی وجہ سے آپ کے چچا ابو العاص نے آپ کو بہت زد و کوب کیا، لیکن آپ نے اس کی پرواہ کیے بغیر اسلام پر ڈٹے رہے، جمے رہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تبارک و تعالی نے بہت سے خصوصیات سے نوازا تھا۔ یہ کہ آپ 10 مبشرہ میں سے ہے، یعنی ان 10 خوش نصیب صحابیوں میں آپ کا شمار ہے جن کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے زندگی میں جنتی ہونے کی خوشخبری دی ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ بھی خصوصیت حاصل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 2 صاحبزادیاں حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہما آپ کے نکاح میں دی۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح جب آپ سے ہوا، پھر حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کو بھی آپ کے نکاح میں دی، اور یہ بھی کہا جب پھر حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کا بھی انتقال ہوا تو آپ نے فرمایا اگر اس کے علاوہ میری اور بھی بیٹی ہوتی تو اس کو بھی میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں دے دیتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ پر ایک مکمل اعتماد کا اظہار تھا۔ کوئی بھی شریف انسان
کوئی بھی شریف انسان اپنی بیٹیاں کسی کم ظرف یا معیوب دار شخص کے نکاح میں نہیں دیتا۔ اور دوسری خصوصیت حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ حاصل تھا کہ آپ بڑے باحیا اور شرم و حیا والے شخصیت تھے۔ ایک دفعہ حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنے کے لیے تشریف لائے، تو آپ اس طرح ٹیک لگا کے تشریف فرما تھے، آپ کی پنڈلیاں کھلی ہوئی تھی، تو وہ آ کر چلے گئے۔ پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ دروازہ کھٹکھٹایا تو پوچھا کون ہے؟ بتایا گیا کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً سیدھے ہو کر بیٹھ گئے اور اپنے کپڑے درست کرنے لگے، اور حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ اندر آئے اور بات چیت کرنے کے بعد واپس تشریف لے گئے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا کہ حضور پہلے حضرت ابوبکر آئے، وہ آ کر چلے گئے، پھر حضرت عمر آئے، وہ آ کر چلے گئے، آپ بالکل اسی طرح بیٹھے رہے، لیکن جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تو آپ فوراً سیدھے ہو کر بیٹھ گئے اور اپنے کپڑوں کو درست کرنے لگے، وجہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کیا میں اس شخص سے حیا نہ کروں جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہو؟ تو یہ تھا حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔